اس قسط کی خاص بات کرداروں کی نفسیاتی گہرائی ہے، جہاں ایزبل کی خود اعتمادی، غصہ اور اقتدار کی خواہش بار بار سامنے آتی ہے، جبکہ حضرت الیاس کی عاجزی، دعا اور یقین مشکل حالات میں بھی ہمیشہ امید کا پیغام دیتے ہیں، جو ناظرین کو روحانی سوچ پر مجبور کرتے ہیں۔ قدیم شام کی سرزمین پر ایک ایسی سلطنت قائم تھی جہاں طاقت، سیاست اور مذہب کی کشمکش نے لوگوں کی زندگیوں کو عجیب موڑ دے دیا تھا۔ شہر کے بازاروں میں رونق تھی، مگر دلوں میں بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ بادشاہ اخی اب کی حکومت مضبوط دکھائی دیتی تھی، مگر اصل اقتدار ملکہ ایزبل کے ہاتھ میں تھا، جو اپنی ذہانت، سخت مزاجی اور فیصلہ کن انداز کی وجہ سے مشہور تھی۔ اس کا دربار شان و شوکت سے بھرا ہوتا، سنہری ستون، قیمتی پردے اور محافظوں کی قطاریں اس کی طاقت کا اعلان کرتی تھیں، مگر اس شان کے پیچھے خوف اور خاموشی بھی بسی ہوئی تھی۔ لوگ اس کے فیصلوں سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اپنے نظریات کے خلاف کسی آواز کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ اسی زمانے میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ظہور ہوا، جو سادہ لباس میں مگر مضبوط ایمان کے ساتھ لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی طرف بلاتے تھے۔ ان کی آواز میں سچائی اور آنکھوں میں یقین کی روشنی تھی۔ وہ بازاروں، پہاڑوں اور بستیوں میں جا کر لوگوں کو یاد دلاتے کہ طاقت کا اصل سرچشمہ اللہ ہے، نہ کہ کسی بادشاہ یا ملکہ کا حکم۔ ابتدا میں بہت سے لوگ ان کی بات سن کر حیران ہوتے، کچھ ان سے متاثر ہو جاتے، جبکہ درباری حلقے انہیں ایک خطرہ سمجھنے لگے کیونکہ ان کی تعلیمات ملکہ کے نظریات کے خلاف تھیں۔ ملکہ ایزبل کو جب حضرت الیاس کے پیغام کی خبر ملی تو اس نے دربار میں مشیروں کو جمع کیا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور آنکھوں میں بے چینی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ یہ پیغام اس کی طاقت کو کمزور کر سکتا ہے۔ درباریوں نے اسے مشورہ دیا کہ اس آواز کو دبانا ضروری ہے تاکہ عوام میں بغاوت نہ پھیلے۔ ایزبل نے سخت احکامات جاری کیے اور اپنے جاسوسوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت الیاس کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں اور ان کے پیروکاروں کو خوفزدہ کریں۔ دوسری طرف حضرت الیاس لوگوں کے درمیان امید کی شمع جلا رہے تھے۔ وہ انہیں صبر، سچائی اور اللہ پر بھروسے کی تعلیم دیتے۔ ان کی باتوں میں نہ کوئی لالچ تھا، نہ کوئی ذاتی مفاد، صرف سچ کا پیغام تھا۔ کچھ لوگ خفیہ طور پر ان کے پاس آتے، اپنی پریشانیاں بتاتے اور ان سے دعا کی درخواست کرتے۔ ان کی محفلوں میں سکون محسوس ہوتا اور لوگ اپنی زندگیوں میں تبدیلی محسوس کرنے لگتے، مگر یہ سب خفیہ رہتا کیونکہ ملکہ کے خوف نے ہر دل کو قید کر رکھا تھا۔ ایک دن دربار میں ایک بڑا اجتماع ہوا جہاں ملکہ ایزبل نے اپنے مذہبی رہنماؤں اور درباریوں کو جمع کیا۔ اس نے اعلان کیا کہ سلطنت میں صرف وہی نظریات قبول کیے جائیں گے جو دربار کی مرضی کے مطابق ہوں۔ اس اعلان کے بعد خوف کی فضا مزید گہری ہو گئی۔ عوام کے دلوں میں سوالات تھے مگر زبانیں خاموش تھیں۔ اسی دوران حضرت الیاس نے کھلے عام حق کا پیغام دینا جاری رکھا اور لوگوں کو یاد دلایا کہ سچ کبھی دبایا نہیں جا سکتا۔ کہانی کا سب سے اہم موڑ اس وقت آیا جب حضرت الیاس نے ایک بڑے اجتماع میں اللہ کی قدرت اور سچائی کا اعلان کیا۔ لوگ دور دور سے جمع ہوئے تاکہ دیکھ سکیں کہ سچ کیا ہے۔ اس منظر میں آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور فضا میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ حضرت الیاس نے دعا کی اور اللہ سے مدد طلب کی، جبکہ درباری رہنما اپنے اپنے طریقوں سے طاقت دکھانے کی کوشش کرتے رہے، مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس واقعے نے عوام کے دلوں کو ہلا دیا اور بہت سے لوگوں نے سچائی کو پہچان لیا۔ ملکہ ایزبل اس واقعے سے شدید ناراض ہوئی۔ اس نے اسے اپنی توہین سمجھا اور غصے میں آ کر حضرت الیاس کے خلاف مزید سخت احکامات جاری کیے۔ شہر میں سپاہیوں کی گشت بڑھ گئی اور لوگوں میں خوف پھیل گیا، مگر اس کے باوجود حضرت الیاس کا پیغام لوگوں کے دلوں میں زندہ رہا۔ وہ چھپ کر بھی لوگوں کو حوصلہ دیتے اور انہیں یاد دلاتے کہ ظلم کا وقت ہمیشہ عارضی ہوتا ہے۔ کہانی میں انسانی جذبات کی گہرائی بھی نمایاں ہے۔ ملکہ ایزبل کی شخصیت میں طاقت کے ساتھ ساتھ خوف بھی چھپا تھا، کیونکہ وہ اپنی حکمرانی کو کھوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ دوسری طرف حضرت الیاس کی عاجزی اور یقین نے انہیں ایک ایسا کردار بنا دیا جو مشکلات کے باوجود ثابت قدم رہا۔ ان کے اور ایزبل کے درمیان یہ نظریاتی تصادم صرف دو افراد کا نہیں، بلکہ دو مختلف سوچوں کا ٹکراؤ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور سلطنت میں حالات بدلنے لگے۔ لوگوں نے آہستہ آہستہ سچائی کی طرف جھکاؤ محسوس کیا۔ کچھ درباری بھی دل میں حضرت الیاس کی باتوں سے متاثر ہونے لگے، مگر خوف کی وجہ سے خاموش رہے۔
اس دوران قدرتی آزمائشیں بھی آئیں جنہوں نے لوگوں کو مزید سوچنے پر مجبور کیا کہ اصل طاقت کس کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت الیاس نے ان آزمائشوں کو اللہ کی نشانی قرار دیا اور لوگوں کو توبہ اور اصلاح کی دعوت دی۔ آخرکار کہانی ایک ایسے مرحلے پر پہنچی جہاں لوگوں کے دلوں میں تبدیلی واضح ہونے لگی۔ اگرچہ ملکہ ایزبل اپنی طاقت کے ساتھ ڈٹی رہی، مگر عوام کے اندر ایک نئی سوچ جنم لے چکی تھی۔ حضرت الیاس کا پیغام امید، صبر اور سچائی کا استعارہ بن گیا۔ یہ داستان صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ انسان کے اندرونی سفر کی کہانی بھی ہے، جہاں طاقت اور ایمان کا مقابلہ ہوتا ہے اور دل کی سچائی آخرکار اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔